سرکار محبوب الہی سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے سیر الاولیاء میں ایک بڑا زبردست واقعہ لکھا ہے اور سن کر کے آپ مچل جائیں گے۔ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں جب زائرین آتے، عقیدت مند آتے تو اپنی اپنی بساط کے مطابق کچھ نہ کچھ لے کر کے حاضر ہوتے۔ ایک مرتبہ چند لوگ جب حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کے ارادے سے آئے تو انہی لوگوں میں ایک مولوی صاحب بھی تھے۔ انہیں راستے میں خیال آیا کہ جی تمام لوگوں کے پاس میں کوئی نہ کوئی تحفہ ہے لیکن میرا ہاتھ خالی ہے، تو انہوں نے راستے میں کچھ مٹی اٹھا لی، کچھ دھول اٹھا لی اور اس مٹی کو اٹھا کر کے انہوں نے ایک کاغذ میں پڑیا بنا کر کے رکھ لیا اور انہوں نے یہ سوچا کہ جب تمام لوگ تحفے حضرت محبوب الہی کو پیش کریں گے اس کے بعد خادم تمام تحفوں کو اٹھا کر ایک ساتھ میں لے جائیں گے تو پتہ نہیں چلے گا کہ کون کیا لے کر کے آیا ہے۔ تو حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں جب یہ تمام لوگ حاضر ہوئے، تمام لوگوں نے اپنے اپنے تحفے رکھے اور انہی تحفوں میں مولوی صاحب نے اپنی وہ پڑیا بھی رکھ دی جس میں دھول تھی۔ تو وہ خادم صاحب نے جب حضرت محبوب الہی کے سامنے سے وہ تمام تحفے اٹھائے تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو پڑیا ہے اس کو یہیں پر رکھ دو، یہ میری آنکھوں کا سرما ہے۔ جب حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء نے یہ بات ارشاد فرمائی تو وہ مولوی صاحب اپنی جگہ سے اٹھے اور حضرت محبوب الہی کی اس پردہ پوشی کی وجہ سے اور اس اعلیٰ ظرفی کی وجہ سے اس مولوی صاحب کے دل پر اتنا گہرا اثر ہوا، اتنا زبردست اثر ہوا کہ وہ حضرت محبوب الہی کے ہاتھ پر توبہ کرتے ہیں اور اسی وقت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کرتے ہیں۔ تو یہ سنت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے عیب جانتے ہیں، ان کے دل کے حالات بھی جانتے ہیں، مگر کوئی گناہ کر کے آیا ہے تو رسول اللہ نے کبھی بھی لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کیا، یعنی گناہ گار کے گناہ کو لوگوں کے سامنے اجاگر نہیں کیا۔ تو یہ جو صوفیہ ہوتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی کردار کے جانشین ہوتے ہیں، تو اگر کوئی ان کی خانقاہ میں ان کے سامنے اس طرح کی کوئی حرکت کرنے کی کوشش بھی کرے تو یہ جان بھی لیتے ہیں اور جاننے کے باوجود بھی اس کا گناہ، اس کا جرم لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے مجرم پھر اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم بھی اسی عمل کو اپنائیں، ہم بھی انہی طرح کے رویوں کو اپنائیں، ہم بھی پردہ پوشی کریں، لوگوں کے عیبوں کو چھپائیں، کیونکہ دنیا میں جو بندہ دوسروں کے عیبوں کو چھپاتا ہے اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ تو سرکار محبوب الہی ہوں یا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہوں یا غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا مخدوم سمنہ سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، صوفیہ کی زندگی میں ہمیں یہی طرز عمل دیکھنے کو ملتا ہے، اسی لیے بندگان خدا ان سے بے انتہا پیار کرتے ہیں۔